السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ ہم ٹھیک۔ الحمدللہ سے ٹھیک، آپ کیسے ہیں سر؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ سب۔ دوبارہ سے ہمارے اس کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، مرحبا بکم جمیعاً۔ آج ہمارا 10واں لیکچر ہے الحمدللہ، اور ہم اس کے اندر وہی ہمارا جو سلسلہ ہے ایک سورہ اور ایک حدیث کا، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی دلچسپ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ شروعات میں کوئی اس دعا کو پڑھے؟ اللہم انی اسألک فہم النبیین حفظ المرسلین اللہم اجعل السنتنا عامرة بذکرک وقلوبنا بخشیتک واسرارنا بطاعتک انک علی کل شیء قدیر۔ ماشاء اللہ۔ جو بھی عربی ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے جس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہو، اس کو چاہے اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو بار بار اپنی زبان سے زور زور سے دہرایا کریں۔ ریڈنگ کمپریہنشن پتہ ہے آپ کو، ایک بہت بڑی اسکل ہوتی ہے یہ۔ تو عربی زبان میں بھی آپ کو فلوئنٹلی بہت اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ صرف قرآن بھی اگر آپ نے بار بار پڑھا، ایک ایک سورے کو یا ایک ایک آیت ہی کو، تو عربی زبان پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ذرا بھی نہ ڈریں، ذرا بھی نہ گھبرائیں، اور بالکل غلطیوں کے ساتھ ہی صحیح لیکن پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دعا ہے بہت بہترین، اللہم انی اسألک۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، انی اسألک میں آپ سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بھیک مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کس چیز کے بارے میں مانگا جا رہا ہے وہ اس کے آگے آئے گا۔ فہم مانگا جا رہا ہے، کیسا فہم؟ ایسا فہم جیسے آپ نے اپنے مقرب انبیاء کو عطا کیا تھا، نبیوں کا سا فہم۔ فہم النبیین، نبیوں کا فہم عطا فرمائیے، یہ میرا سوال ہے۔ وحفظ المرسلین، اور رسولوں کا، نبی اور رسول ایک ہی ہوتے ہیں، ان کا حافظہ عطا فرمائیے۔ والملائکۃ المقربین، اور مقرب ملائکہ کا جو حافظہ ہوتا ہے ویسا عطا فرمائیے۔ اللہم اجعل السنتنا، السنتنا غلطی ہو گئی ہاں، السنتنا، اے اللہ ہماری زبانوں کو بنا دے،
کیسا بنا دیں؟ عامرتن بذکرک، اپنے ذکر سے معمور کر دے ہماری زبانوں کو، یعنی ہر وقت آپ کا ذکر، آپ کی یاد میں تر رہیں۔ وقلوبنا بخشیتک، اور ہمارے دلوں کو آپ کی خشیت سے معمور کر دے۔ واسرارنا بطاعتک، اور ہماری تنہائیوں کو آپ کی فرما برداری سے معمور کر دیجئے۔ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ انکا علی کل شیء قدیر، آپ تو ہر چیز کر سکتے ہو، تو پلیز میرے لیے یہ کر دیجئے، یہ دعا یاد کر لیجئے آپ لوگ۔ میں اس کا اعراب ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو۔ کہاں پر تھا؟ السینتی تھا، السینتا ہونا چاہیے، السینتنا۔ اور کہاں غلطی ہوئی؟ اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير. فی الحال مجھے تو نظر نہیں آ رہی، خیر اگر ہوگی تو دیکھتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تسمیہ، اس لیسن کا، اس سبق کا، اس لیکچر کا آغاز اس اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ محبت کرنے والا اور بہت کرم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے جامع صورت۔ ہر کسی کو یہاں پر ماشاءاللہ حفظ ہوگی، ہے نا؟ جس کے سینے جی میں سر۔ جس کے سینے میں تھوڑا سا بھی قرآن محفوظ ہو، وہ سینہ، وہ دل ویران نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ کسی مسلمان کا دل ویران نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی صورت انہیں حفظ ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ویرانی زیادہ سے زیادہ ختم ہو، آبادی زیادہ سے زیادہ بڑھے، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ میری آواز آپ سب کو کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم ملا کے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ایک ہے، اعطیناک الکوثر، اعطیناک الگ ہے، الکوثر الگ ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے الکوثر ایک اسم ہے، الف لام ہے اس پر۔ انا کا مطلب ہے یقیناً ہم نے، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، بلا ریب، بلا شک۔ آپ اردو میں جو محاورے استعمال ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے استعمال کر سکتے ہیں، لکیر کے فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک ہے تو بس بے شک، بے شک ایسا نہیں ہے۔ انا، یقیناً ہم، اعطینا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عطا کرنا، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا یعنی آپ کو کیا عطا کیا؟ الکوثر، کوثر عطا کیا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اعطینا یہاں پر آپ کے پاس ووکیبلری ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، جمع ہے اس کے اندر، اور یہ متکلم ہے یعنی بہت سارے لوگ بولنے والے ہوں تو ایسے استعمال کیا جاتا ہے، عطا کرنا، نوازنا۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ کے قرآن ہی میں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے خدا کے لیے،
ہم نے تو بہت سارے ہیں، تو ہی نا ہم کہتے ہیں. تو اس کا جواب آپ سب کو پتا ہوگا، میں بس دہرا رہا ہوں. لکل شیء باب وباب العلم تکرار. ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کا دروازہ جو ہے تکرار ہوتا ہے. بار بار سنو، بار بار بولو، علم محفوظ ہوگا اور علم حاصل ہوگا. تو فضول مت سمجھیے گا. جو بڑے عہدے، بڑے منصب، بڑی پوسٹ، بڑے رتبے کا حامل ہوتا ہے، اس کا جاہ و جلال بھی ہوتا ہے. اس کے الفاظ اور صیغے مختلف ہوتے ہیں. اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، بلکہ بادشاہت تو ان کے خزانے کا ایک ادنا سا کیا ہے، صدقہ ہے. تو بادشاہت پیدا کرنے والے کا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ پوری تکبر کے ساتھ بات کرے. تو یہ اعطینا تکبر ہے، بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یکتا ہیں، لیکن جمع کا صیغہ تکبر کے طور پر، بڑائی کے طور پر، کبریائی کے طور پر استعمال ہوا ہے. جیسے ہم ایک شخص بھی کہتا ہے اردو میں ہم نے کیا، ہم نے کہا. تو یاد رکھیں، آج ہی میں دو چھوٹے بچوں کو یہ ادب سکھا رہا تھا. میرے پاس پڑھتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے. تو ایک بھائی تھا اور اس کے ساتھ ان کی بہن تھی. تو وہ بچہ تھوڑا سا تیز بولتا تھا، تو میں اس کو صحیح بولنا سکھا رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا، اس لڑکے سے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ بولیں، آپ بہت اچھے سے بول سکتے ہو. تیز تیز بولو گے تو آپ کے الفاظ کٹ جائیں گے اور آگے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اور ابھی تو آپ چھوٹے ہو، تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کو میں دو تین سوال کر رہا تھا تاکہ اس کو تھوڑی سی پریکٹس ہو. اس کی بہن کی طرف میں نے اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پہلے تو خیر اس نے کچھ اور جواب دیا، مسلمان ہے فلاں، بچہ ہے چھوٹا. خیر میں نے اسے سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو اس کی نسبت بتانی چاہیے، آپ سے کیا ہے. آپ کہیں کہ یہ بہن ہے آپ کی. تو اس نے کہا یہ ہماری بہن ہے. تو میں نے پوچھا تم لوگ کتنے ہو، یعنی آپ جو بول رہے ہو کتنے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو ایک ہوں. تو میں نے کہا جی بالکل ایک ہو تو ایک والا لفظ استعمال کرو. یہ غلط نہیں ہے کہ آپ نے ہم استعمال کیا، لیکن ادب ہوتا ہے. ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہو تو آپ کی حیثیت کیا ہے، کس حیثیت سے آپ بات کر رہے ہو. یہ اردو زبان کا ادب ہے کہ آپ کا منصب بڑا ہوگا یا آپ بڑے منصب کی حیثیت سے کسی بھی بڑی حیثیت سے بات کر رہے ہو تو وہاں پر آپ کے الفاظ بھی مختلف ہوں گے، صیغے اور جملے بھی مختلف ہوں گے. آپ وہاں پر ہم بولیں، شان سے بولیں. اور جب آپ کی حیثیت چھوٹی ہو یا آپ کسی بڑے شخص سے بات کر رہے ہو جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، آپ سے رتبے میں بڑا ہے، تو آپ کو وہاں پر ہم والے جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے. تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس کو بڑا اعتراض بنا کے پیش کرنا کج فہمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جی اسی سے متعلق ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اردو میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں تیرا، تو. یہ تو بے ادبی سمجھی جاتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسروں کو تیرا تو کہتے ہوئے عجیب محسوس کرتے ہیں، کوئی ہم سے کہتے اچھا نہیں لگتا. تو ہم اللہ تعالیٰ جو رب الارباب ہیں اور رب العالمین ہیں، ان کو اس طرح کے جملے کیسے استعمال، مطلب اس طرح کا لہجہ کیسے استعمال کیا جائے. تو جب میں عربی سیکھ رہا تھا اور اسی مرحلے میں تھا جس مرحلے میں آپ لوگ ہو، اور ایسی ہی یہی صورتیں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت میرے استاد محترم نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی. انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے جو توحید پر دلالت کرے، ایک پر دلالت کرے. آپ کہیں گے تو دو کے لیے بھی آپ ہو سکتا ہے، تین کے لیے بھی آپ ہو سکتا ہے، ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اشتباہ ہے. لیکن تو کہیں گے تو یہ صرف ایک کے لیے کہیں گے، دو کو بھی تو نہیں کہہ سکتے ہم اردو میں. تو یہ ایک مطلب توحید کی خوشبو ہے سمجھ لیجئے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ تو ہی کہیں.
وجہ بتا رہا ہوں بس، تاکہ آپ لوگوں کے پاس اس چیز کی فہم ہو۔ میری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں ہم۔ جی سر۔ جی مجھے کیا؟ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جی جی پوچھیں۔ آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور علم کا دروازہ تکرار ہوتی ہے، تو اس بات کا مطلب کیا تھا؟ تکرار کا کیا مطلب ہے؟ تکرار کا مطلب اردو میں ایک ہوتا ہے جھگڑا کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، بار بار کرنا، مکرر کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے مشاعرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کا مصرع، کسی کا شعر بڑا پسند ہے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں، مکرر مکرر، کیا مطلب؟ دوبارہ سے دوبارہ سے۔ تو تکرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک سے زیادہ دفعہ کرنا۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کر لیا جائے تو ازبر ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ اس کو بار بار کیا جائے، یعنی بار بار اس کو پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے تو اس کو دوسری دفعہ پڑھو، آپ کے پاس فہم میں ایک الگ اضافہ ہوگا، آپ کی سمجھ میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، آپ اس رائٹر کو، اس مصنف کو اور اچھے سے سمجھ پاؤ گے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کو ایک نئے انداز سے سمجھ آئے گا، اور وہ چیز آپ کے ذہن میں بھی مزید بیٹھے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ہے۔ اور یہ جملہ میں نے جو کہا لِكُلِّ شَيْءٍ باب وباب العلم تکرار، یہ عبداللہ بن مبارک حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید کا ایک قول ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نقطے میں غلط ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے، جہاں تک میں نے غور کیا ہے، علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ضنی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے غور کیا جی کہ جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا ذکر ہے، جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی نوازشات جو ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وہاں پر آتینا استعمال کیا، آتا یوتی ایتان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دینا، عطا کرنا۔ جیسے وآتیناہ فصل الخطاب، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فیصلہ کن خطابت کا ہنر عطا کیا، بہترین اوریٹری، شاندار قسم کی فصاحت و بلاغت سے بھرپور تقریر کی کا ملکہ انہیں عطا کیا، آتینا استعمال ہو۔ لیکن جہاں پر نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے عطا کرنے کا تذکر آیا، وہاں پر آتینا استعمال نہیں ہوا، اعطینا استعمال ہوا۔ دونوں میں فرق اب غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، کیونکہ انسان سے چوک ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیے گا، اگر اس طرح کا کوئی علم ملے کہیں تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اعطیناک، جی سر۔ اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ یہاں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے الکوثر، اس کا اصل معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اہل لغت نے، جو زبان دان ہوتے ہیں، اہل زبان ہوتے ہیں، اور اہل زبان میں بھی زبان کے ماہر ہوتے ہیں، ماہر لسان جسے کہتے ہیں یا ماہر لغت جسے کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ کوثر یہ جو لفظ ہے یہ کثرت سے بنا ہے۔ اور کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی کثرت کا مطلب بھی زیادتی، بہت زیادہ، کوثر کا مطلب بھی بہت زیادہ، تو فرق کیا ہے؟ کثیر اور کوثر میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں، جو چیز تعداد میں کثیر ہو اور مرتبے میں باعظمت ہو، یعنی جس کا مرتبہ بھی بلند ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز زیادہ ہو وہ معظم بھی ہو، ہے نا، یعنی باعظمت بھی ہو، لیکن جو چیز معظم ہو، مقتدر ہو، باعظمت ہو اور وہ تعداد میں زیادہ ہو، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ کیا میں سمجھا سکا؟ انٹرسٹنگ۔ جی، الکوثر۔ آگے دیکھتے ہیں، مفسرین کرام نے کوثر کے مختلف معانی مراد لیے ہیں، یعنی کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر عطا کیا، بہت زیادہ عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو یہاں پر آپ کے سامنے اس کی 6 تفاسیر موجود ہیں۔
ایک جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی وہ نہر عطا کر دی ہے، اس کا تذکرہ ہے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر ایک حوض کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عنایت فرمایا ہے، جس سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکوثر سے مراد ایک تفسیر ہے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ نبوت عظما، سب سے بڑی نبوت کس کو ملی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے مقام محمود۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے عام خیر کثیر، یعنی یہ تو خاص تھی نا، جتنی بھی 5 چیزیں تھی۔ اس کے علاوہ جتنی ساری خیر کثیر، جو بھی خیر بھلائی، ان سب کا تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا کہ بہت زیادہ آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ مطلب ہے الکوثر کا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی، بتایا آپ لوگوں کو تقریباً ہر سورے میں آ رہا ہے، پس لہذا فصلی، صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور انحر، اور قربانی کیجیے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے تفصیل موجود ہے اس کی، ووکیبلری۔ صلی یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی حکم کیا جائے، جس لفظ سے حکم کیا جاتا ہے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، دعا کرنا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا صلی یصلی تسلیتاً، نماز پڑھنا، تفصیل آئی تھی اس کی نا۔ انسانوں کے ساتھ آئے تو کیا ہے، ملائکہ کے ساتھ آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انحر یہ بھی ایک فعل امر ہے جس سے حکم کیا جاتا ہے۔ نہر جو ہے اونٹ کے سینے کے اوپری حصے کو کہتے ہیں، جس کے اوپر اس کو ایک پٹا پہنایا جاتا ہے، قلادہ پہنایا جاتا ہے، تو وہاں پر جا کے وہ ٹک جاتا ہے، اس حصے کو کہتے ہیں، اس حصے کو نہر کہتے ہیں۔ اور وہیں پر اونٹ کو خنجر یا چاقو وغیرہ مار کے ذبح کیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو دیکھ لیں۔ تو اسی لیے اس حصے پر مارا جاتا ہے، تو ذبح کرنے، قربانی کرنے کو بھی نہر کہہ دیا گیا۔ اونٹ کی قربانی کو ذبح کرنا نہیں کہتے، اونٹ کی قربانی کرنے کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ لکھا ہوا ہے نہر کے معنی سینے پر مارنے یا ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، فصلی لربک ونحر میں ایک تفسیر قربانی کیجیے بھی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھیے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ باندھیں گے تو وہ کہاں باندھیں گے، اس میں اختلاف رہا ہے۔ تو احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، جو وہ انہوں نے اپنے گھر سے نہیں لایا، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اس کے اندر جو دلیل ہے ان کی کہ ہاتھ جب مرد باندھیں گے تو وہ پیٹ پر نہیں، سینے پر نہیں، ناف کے نیچے باندھیں گے، تو وہ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت بھی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے صحابہ کی تفسیریں موجود ہیں، امام اعظم کی نہیں، صحابہ کی تفسیریں موجود ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے۔ میں اپنی بات سمجھا سکا؟ جی سر۔ آپ کو حدیث نمبر یاد ہے؟ حدیث نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ جی سر۔
ان شانئک هو الابتر. ان یقیناً ابھی آپ نے پڑھا. شانی کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں. کا آپ کا. ان شانئک یقیناً آپ کا دشمن. ہوا وہ. الابتر نامراد ہے، بے نسل ہے، دم کٹا ہے. مطلب دم کٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نسل نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو. یقیناً آپ کا دشمن ہی نامراد ہے. دیکھو شانی، شان سے اس میں فاعل ہے، بغض رکھنے والے کو کہتے ہیں، دشمن کو کہتے ہیں. الابتر اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، ابتر اچھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. دم کٹا، جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ بڑھ سکتی ہو، جس کا کوئی باقی نہ رہے، اسے کہتے ہیں ابتر. تو سر مطلب جی یہ جو ہم نکنے میں بولتے ہیں اکثر، یعنی شہران نام ہے اور ہم نکنے میں بولتے ہیں شانی وغیرہ، تو اس کا مطلب بغض رکھنے والا دشمن آئے گا میں آپ کی نکنے بات نہیں میں. جیسے سمجھ نہیں پایا. جیسے اکثر کوئی نام ہوتے ہیں تو ہم نکنے میں بولتے ہیں شانی کسی کو بھی، تو اس کا معنی بغض رکھنے والا دشمن آئے گا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں نکنے ہے، میں. ایسا نہیں ہے. دیکھو بہت سے الفاظ عربی زبان میں ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں، اور اردو میں آنے کے بعد وہ بعینی ہی ویسے ہی ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے الفاظ ہیں. مثال آپ کو میں دوں، عربی زبان میں ایک لفظ ہے غلیظ، اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غلیظ. پتہ ہے اردو میں غلیظ کسے کہتے ہیں؟ گندے کو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں گندے کو غلیظ کہتے ہی نہیں ہیں. دبیز اور موٹے کو عربی زبان میں، یا سخت کو عربی زبان میں غلیظ کہتے ہیں. اب دیکھو وہیں سے لیا گیا، چینج بھی نہیں ہوا، لیکن معنی کتنا تبدیل ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب میں لنگوسٹکس نہیں پڑھا رہا، ورنہ میں تب اس کی ساری وجوہ بتاتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اوکے سر. صدق اللہ العلیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے، ریڈی ہو جاؤ. کون پڑھنے والا ہے؟ کون ہے خوش نصیب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سر میں پڑھوں. خان خیل صاحبہ، پہلے آپ شروع کریں کیونکہ آپ نے پہلے کہا. جی سر ٹھیک ہے. ایک منٹ رک جائیں. یہ بڑا اچھا ہوتا جی ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ لوگوں سے پڑھوانا نا بہت آپ لوگوں کے لیے جی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. کیا ہے یہ؟ حدیث. قرآن تو نہیں ہے نا؟ جی یاد رکھو، تعوذ صرف اور صرف قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھی جائے گی. حدیث بھی ہو تو تعوذ نہیں پڑھی جائے گی، صرف تسمیہ سے شروع کیا جائے گا. ہر نیک، ہر اچھا کام تعوذ سے نہیں، تسمیہ سے شروع ہوگا. اور صرف قرآن پاک تعوذ سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک سے پہلے تعوذ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہو، شروع کرنا چاہو، تو اس سے پہلے شیطان کی پناہ مانگ لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. تو یہ حدیثوں کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے. آپ ہر اچھا کام شروع کرتے وقت دیکھو، ہر اچھا کام اب ہر کام کرتے وقت کہہ دیا جائے تو چوری کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے چوری کرے گا، ہے نا؟ اور وہاں پر حرام ہے وہ کرنا. تو اسی لیے ہر اچھا کام کرتے وقت تسمیہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے. چلیے پڑھیے. عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
سخطک کیوں؟ سخطک سخطک. سخطکا. چلیے کوئی اور پڑھے. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. سر میں تھوڑی پڑھوں؟ جی تھوڑی سی توجہ ہو گئی نا اقصیٰ صاحبہ، تو عرب بھی آپ سے جی سیکھیں سر. گے، پھر ذرا ہمیں بھی سکھا دو، غلطیاں ہوتی ہیں. عن عبد اللہ ابن دیکھو عمر سب سے قال رکو کان. رک جاؤ، سب سے پہلے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، آرام سے اطمینان سے. ہزاروں غلطیاں کرو لیکن پہلے سمجھو پھر پڑھو، غلطی مت کرو. مطلب جی سر. بغیر عن دیکھے غلطی مت کرو، دیکھ کے سمجھ کے غلطی ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کوشش کی ہے، سمجھ آئے گا. چلو. جی سر. عن عبد اللہ ابن عمر قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. بہت خوب بہت خوب. دیکھا، تھوڑا سا غور کر کے تھوڑا سا سنبھل کے پڑھنے سے کتنا اچھا ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا اگر ایسے ہی، تو بتائیں غلطیاں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی؟ جی سر، اصل میں شور ہے تو بات کا دھیان سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کانفیڈنس بھی بڑھے گا آپ کا. پڑھا کریں آپ. اور جی. کون ہے پڑھنے کے لیے بے چین؟ سر میں جی جی پڑھیں. عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك رکیں ذرا ایک منٹ. وتحول عافيتك. ایک منٹ جی سر. تلفظ بھی سکھا دیتا ہوں. چلیں دیکھو، اعوذ زا نہیں ہے، وہ مطلب بدل جائے گا. زال ہے. اب زال کیسے پڑھیں گے؟ جب آپ کو زال پڑھنا ہے، زا ری زو، اس طرح کا اس کا کوئی بھی آپ کو پرننس، کوئی بھی چیز آپ کو، یہ آواز آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنی ہے، نکالنی ہے، بولنی ہے، تو آپ صرف ایک چھوٹا سا کام کریں. اپنی زبان کی نوک ہوتی ہے، اس زبان کی نوک کو اپنے جی. آگے والی دانتوں سے لگائیے اور پھر اس کو پڑھیے. آ جائے گا اعوذ. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ زا بن جائے گا اور مطلب بدل جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں پڑھے اللہم سے. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ماشاء اللہ بہت خوب. اور کوئی ہے یا آگے بڑھیں؟ موقع اچھا ہے، بار بار پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر آگے بہت سارے جملے، بہت سارے الفاظ، بڑے بڑے سینٹنسز پڑھواؤں گا. یہ ایک مبارک موقع ہے، کوشش کر لو جسے بھی پڑھنا ہے. السلام علیکم سر، میں پڑھوں؟ وعلیکم السلام. جی جی بالکل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. ابھی قرآن والا انداز ہے سب کا، قرآن والا انداز ہے سب کا. قرآن والا انداز تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. بہت بہت اچھا پڑھا آپ نے. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. عبداللہ بھی صحابی، ان کے والد بزرگوار خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب بھی صحابی، رضی اللہ عنہما. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اگر آپ کو روکنا ہے رکنا ہے عبداللہ کے بعد تو آپ ایسے پڑھو گے، عن عبد اللہ ابن عمر، یعنی عبداللہ عمر کا بیٹا. عن عبد اللہ ابن عمر قال، انہوں نے کہا، کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو میری آواز کا اتار چڑھاؤ پہ، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو.
یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں زبان رٹنا نہیں ہے، زبان سمجھنا ہے، زبان بولنا ہے، زبان بات کرنی ہے۔ آپ جب بولتے ہو تو آپ کی زبان میں زیر و بم ہوتا ہے، کیا مطلب؟ آواز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، غصے کے وقت الگ، تعجب کے وقت الگ، نارمل بات چیت کے وقت الگ، ہنسی مذاق کے وقت الگ، غم کے وقت الگ، ہے نا؟ تو یہ آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ہم اتار چڑھاؤ نہیں کرتے کیونکہ مطلب سمجھ نہیں آتا۔ اب آپ لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہو تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ایک چیز پکڑ پکڑ کے نہیں سکھا رہا، میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ سارا موقع تو آپ لوگوں نے دیا ہوا نہیں ہے۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہو آپ لوگ، تو میں ہر چیز تو نہیں بتا سکتا، لیکن جتنا موقع مل رہا ہے، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کو نوٹ کر لیجئے اور ان سب چیزوں پہ کام کیجئے، وقت اپنا ان سب چیزوں پہ صرف کیجئے، قرآن بھی بہترین ہوگا، آپ کی عربی کیا کہتے ہیں، تلفظ، تکلم، بات چیت، ہر چیز بہترین ہو جائے گی۔ عن عبد اللہ بن عمر قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میں نے کیسے پڑھا، کیوں پڑھا، اس کے اندر غور کرو۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ والا اور یہ والا، انگلش میں ایم ڈیش این ڈیش کہتے ہیں، آپ لوگوں نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ اس کو ہم اردو زبان میں یا عربی زبان میں یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر جملہ معترضہ ہو۔ معترض کا مطلب اعتراض کرنے والا نہیں، درمیان میں آنے والا۔ یہ جملہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، یہ جملہ کلام میں ضروری نہیں ہے، یہ جملہ درمیان میں لایا جا رہا ہے۔ اصل کیا ہے؟ کان من دعاء رسول اللہ اللہم، یعنی رسول اللہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یہ، لیکن یہ درمیان میں آ رہا ہے، ایک دعا ہے، تو یہ اصل کلام نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا کلام نہیں ہے، یہ ہم درمیان میں لا رہے ہیں، دعا ہے یہ۔ تو اس کو کیا کرتے ہیں، ایسے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ بات اور یہ بات کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو اس کو پڑھنا بھی ایسے ہی چاہیے جیسے دعائیہ انداز ہوتا ہے، جملہ معترضہ اعتراض والا جملہ ہوتا ہے، یعنی درمیان میں آنے والا۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، دیکھو یہاں پر بھی جملہ اعتراض میں نے استعمال کیا، تو میں نے کیسے پڑھا؟ ایسے ہی۔ قال، رک جاؤ، آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر، رک جاؤ آرام سے، ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف عربی زبان نہیں بولی جاتی، نہیں پڑھی جاتی۔ کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی، دیکھو میں نے انداز چینج کر دیا، لہجہ دیکھو، ایک ایک چیز غور کرو۔ اللہ، یہ میں بنا کے نہیں کر رہا، یہ میرا لہجہ ایسے ہی بن گیا ہے، میں توجہ دلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس پہ غور کرنے کا موقع ملے۔ میں تصنع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یہ پریکٹس ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ہم جملہ ایسے ہی، ہم اردو میں ایسے ہی استعمال کرتے ہیں نا، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے میرے اللہ، ایسے بولتے ہیں نہیں بولتے؟ یعنی آپ ان الفاظ کو محسوس کرتے ہوئے ایسے نہیں بولتے، عربی کو بھی ایسے ہی بولنا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے اور تیرے عذاب کے ناگہانی آ جانے سے اور تیری ہر قسم کی، دیکھو کیسے، ہر قسم کی، یعنی ہم اپنے 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 دل سے گھیر رہے ہیں، ان سب کو محسوس کر رہے ہیں، ہر قسم کی، جمیع، اسی لیے میں نے اسے دراز کیا۔ مطلب آپ پڑھو تو اس کو سمجھو بھی، آپ لوگ میرے جملوں کا، میرے بتانے کا لطف نہیں لے رہے،
یعنی یہ تو ایک مزیدار بات میرے لیے تو ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ لے رہے ہیں سر، جی سر۔ سر لیتے ہیں۔ اور تیری ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے۔ ناراضگی غلط ہے، ناراضی صحیح ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پر ہم، کتنی جامع، کتنی بہترین اور کتنی کامل مکمل دعا ہے یہ دعا کیا بتاؤں، جوامع الکلم ہے بھائی، جوامع الکلم، سب کچھ مانگ لیا گیا، سب کچھ، کوئی چیز نہیں چھوٹی، نہ دنیا کی کوئی چیز چھوٹی ہے، نہ آخرت کی کوئی چیز چھوٹی ہے، آپ کا ایک ایک پل اس کے اندر مانگ لیا گیا۔ اللہم انی اعوذ بکا، پناہ مانگتا ہوں میں، پناہ مانگتی ہوں میں آپ کی، کن چیزوں سے؟ جو نعمتیں مجھے عطا کی ہوئی ہے نا آپ نے، یہ نعمتیں چلی نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ ڈر ہوتا ہے نا نعمت ختم ہو جائے گی بندہ جی سکے گا؟ بھئی سانس نعمت ہے، لباس نعمت ہے، مکان نعمت ہے، رشتہ دار نعمت ہیں، دوست احباب نعمت ہیں، بینائی، کیا کیا شمار کریں گے؟ اگر یہ نعمتیں زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کتنی محتاجی ہو جاتی ہے۔ ایک ایک چیز مانگ لی گئی، صرف اس نعمت کے لفظ میں دیکھو آپ، من زوال نعمت، کیا نہیں مانگ لیا گیا؟ جنت بھی نعمت ہے، قبر کے عذاب سے بچنا بھی نعمت ہے، سب کچھ آ گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ اللہ اللہ، تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ وتحول عافیتک، سکون میں بھئی ہم عافیت میں۔ اب عافیت پہ میں کیا بولوں، عافیت پہ کیا بولوں؟ اس کے اوپر یہ ایک لفظ، یہ نعمت ہے، یہ عافیت ہے، یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ دوسری زبان میں اس کو سمجھانا، جلدوں میں کتابیں لکھنا پڑے گا، جلدوں میں سمجھانے کے لیے۔ بہت جامع، بہت وسیع ترین لفظ ہے یہ عافیت، بہت زیادہ۔ ایک چیز کو نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ عافیت ہے، یہ عافیت ہے۔ جیسے انسان ہے، آپ اس کے اندر غور کریں، کتنا وسیع لفظ ہے نا یہ، یعنی اس کے افراد کتنے ہیں؟ انسان، لفظ انسان کے افراد دیکھو آپ، کتنے زیادہ افراد ہیں، ہے نا؟ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، بر و بحر میں آباد انسان ہے۔ اسی طرح عافیت کے بھی بہت زیادہ افراد ہیں، بہت زیادہ قسمیں ہیں، بہت وسیع لفظ ہے۔ جیسے نعمت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہو، ایسے ہی عافیت ہے۔ اب عافیت پلٹ گئی، پھر گئی تو کیا ہوگا؟ پریشانی، مصیبت، آفت، تکلیف، ہے نا؟ تو اس سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، پتہ نہیں کب کیا مصیبت آن پڑے، تو اس کے لیے بھی پناہ مانگ لو۔ اب یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، ناگہانی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اچانک، تو لوگ ایسے لوگوں کو شہید کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں یقیناً شہید ہے وہ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ناگہانی موت جس کو آ جائے، حادثاتی موت جس کو آ جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو ایسا پروٹوکول دے دیا جائے جو حقیقت میں، حقیقی معنی میں جو شہید ہوتا ہے راہ خدا میں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹا کے، خاک و خون میں تڑپ کے، جان آفرین کو اپنی جان پیش کرنے والا جو شہید ہوتا ہے، اس مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اسی لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ناگہانی موت
اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے پناہ مانگی گئی. یہ مت مانگیں کہ یار بھائی مطلب ہم تو ایکسیڈنٹ ہو جائے کم سے کم شہید تو ہو جائیں گے. نہیں نہیں نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پناہ مانگی ہے. وفجاءت نقمتک، اور ناگہانی عذاب کے آ جانے سے، یا ناگہانی مصیبت کے، یا ناگہانی آفتوں کے آ جانے سے. وجمیع سخطک، سخط کہتے ہیں ناراضی کو، ناخوشی کو. تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے پناہ مانگی گئی ہے. تفصیل یہاں پر آپ کے پاس سامنے ہے. زوال کسے کہتے ہیں؟ زوال مصدر ہے، ہٹنے کو کہتے ہیں، ختم ہونے کو کہتے ہیں، ہلاک ہونے کو کہتے ہیں، غائب ہونے کو کہتے ہیں. سورج کے غائب ہونے کو زوال نہیں کہتے، سورج کے اپنی جگہ سے ہٹنے کو زوال کہتے ہیں. سورج جب بالکل سر پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استوا. استوا مطلب بالکل درمیان میں ہے، بالکل درمیان میں. مشرق سے اٹھ کے اوپر اٹھتے 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 بالکل درمیان میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں استوا. اس کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ہٹتا ہے نا وہ اپنے مقام سے مغرب کی طرف، تو اسے کہتے ہیں زوال شمس، ہٹنا. سر سر جی جی پوچھیے. سر ایک کوشچن تھا سر. جو ہمارے میپ پہ جو سینٹر والی لائن ہوتی ہے اسی وجہ سے اسے جو خط استوا کہتے ہیں کیونکہ وہ سینٹر میں ہے. ایکویٹر کی بات کر رہی ہو آپ؟ جی سر. مجھے فی الحال یہ ذہن میں نہیں آ رہا آپ نے کیا پوچھا ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے اوکے. جی. نعمت احسان کو کہتے ہیں. احسان کا مطلب اردو والا احسان نہیں، فیور نہیں. احسان کا مطلب کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا کرنا، کچھ بھی اچھا کرنا احسان ہوتا ہے. ہم اردو میں جو معنی لیتے ہیں نا، احسان کیا ہے میں نے، احسان کیا ہے تم پر، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. عربی زبان میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کرنا، کچھ بھی اچھا کرنا. رزق کو نعمت کہتے ہیں، خوشی کو نعمت کہتے ہیں، خوشگوار حالت کو نعمت کہتے ہیں، آسودگی، کشادگی سب نعمت ہیں. تحول پھر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، پلٹ جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا. تحول عافیتک، عافیت کا پھر جانا، عافیت کا ختم ہو جانا، عافیت کا پلٹ جانا. عافیت کسے کہتے ہیں؟ مختصر طور پر یہاں پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے. معافی کو کہتے ہیں، درگزار غلطی ہو گئی، درگزر کو کہتے ہیں. ہر قسم کے خیر کو کہتے ہیں. ہر طرح کی نعمت کو عافیت کہتے ہیں، نعمت کی زیادتی کو عافیت کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہے. فجاعت اچانک، یکایک، ناگہاں. عربی سیکھتے سیکھتے اردو کے مترادفات بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئے. واہ واہ. جی سر. نقمت ناراضی، سزا، انتقام، جمیع جمع شدہ، سب، سارے، پورے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سخط کسے کہتے ہیں؟ غضب کو کہتے ہیں، غصے کو کہتے ہیں، ناراضی کو کہتے ہیں، ناپسندیدگی کو کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا بڑے لوگوں کی ناراضی کو سخط کہتے ہیں. اور یہ عربی زبان کی، عربی اور اردو زبان کی ایک ڈکشنری ہے مصباح اللغات، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ تو حوالہ بھی میں نے دے دیا. ٹھیک ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں. دعا کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ پہلے سے پتہ تھی ہوگی لیکن ووکیبلری کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی. لطف نہیں لے رہے آپ لوگ؟ جی سر. جی سر. سر ایک کوشچن اور ہے. سر آپ نے کہا ناراضگی نہیں بولیں گے، ناراضی بولیں گے، سر کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم پیشگی استعمال کرتے ہیں تو پیشگی صحیح ہے. اب چونکہ ہم لوگوں کو ڈکشنری دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی نا، ہمارے ماں باپ کو عادت ہوتی ہے، جن سے ہم سنتے ہیں ان کو بھی عادت نہیں ہوتی. اور ہم کیسے ہیں بچے،
جو بڑے بولتے ہیں وہی سن لیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو زبان پر اتنی توجہ نہیں ہوتی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، خود ہی سے قیاس کر لیتے ہیں، خود ہی سے سمجھ لیتے ہیں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں اور اسی طرح زبان کی غلطیاں رائج ہو جاتی ہیں. ڈکشنری میں دیکھ لیں گے لغات، تھوڑا سا وقت دے لیں گے ان کو بھی، تو بہت ساری غلطیاں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی کہ یہ غلط ہے، ایسے بولا جاتا ہے، ایسے نہیں بولا جاتا، ایسی بہت ساری چیزیں. تو صحیح لفظ ناراضی ہے اردو میں، السلام. صحیح لفظ ناراضی ہے اردو میں، اور ہم لوگ اسے ناراضگی کہہ دیتے ہیں اور یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت سارے سر ایسے. لیکن اب تو یہ ٹیکسٹ بک میں بھی نظر آتا ہے، مطلب یہ لفظ ایک تو اتنا ٹیکسٹ، زیادہ رائز ہو گیا. بالکل، یہ ہادیہ صاحبہ نے یہی کہا نا، غلط العام ہے، یہ مطلب عام ہو گیا اور عوام میں بہت رائج ہو گیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اب سب غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنے لگ جائیں. آگے بڑھیں. جی سر. جی سر. جی سر. اب آتے ہیں ایک نئی چیز کی طرف. وقت کیا ہو چلا ہے؟ اچھا، چلو کچھ دیر لے لیتے ہیں آپ لوگوں کو. عربی ضرب الامثال. اب یہ لفظ ہی ایسا ہے، اس کو ہزاروں لوگوں کو میں نے سنا غلط پڑھتے. دیکھو بھائی، ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا عربی زبان میں، لیکن جب ضرب کے ساتھ مثل استعمال ہو جائے تو اس کا معنی مارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے بولنا، کہنا. قرآن میں ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، اللہ نے مثال دی. تو ضربہ کا مطلب دینا، مثال دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ آئے. تو نہیں سمجھ آ رہا چھوڑ دو. ضرب الامثال کا مطلب ہوتا ہے مثالیں بیان کرنا. ٹھیک ہے، ایک ہو تو مثل کہتے ہیں، مثل نہیں کہتے. یاد رکھو، مثل نہیں کہتے. مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسا، مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آگے بتاؤں گا. تو مثل کی جمع ہے امثال، ضرب الامثال یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے ضرب الامثال، یا ایک ہو تو ضرب امثال. ضرب المثل. مثل مثل نہیں، ضرب المثل. مثل بالکل، مثل سا کے اوپر بھی، فے کے اوپر بھی زبر پڑیں گے. ضرب المثل، ضرب الامثال. اب یہاں پر میں ڈائریکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں محاورہ کیا چیز ہوتی ہے، کہاوت اور ضرب المثل کیا ہے. محاورہ ہر زبان میں ہوتا ہے، کہاوت ضرب المثل ہر زبان میں ہوتی ہے. محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ ایک لفظ ہوتا ہے، رائج ہوتا ہے، ہر کوئی اسے بولتا ہے، لیکن جو اس کا اصل معنی ہوتا ہے وہ معنی مراد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیا کہا میں نے؟ وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا اصل معنی مراد نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. روٹی کھانا، چاول کھانا. دوسری مثال ہے قسم کھانا. دونوں جگہ کھانا والا لفظ ہے. پہلی جگہ حقیقی معنی مراد ہے کھانا، دوسری جگہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے. قسم پکڑ کے اس کو کھایا تو نہیں جاتا نا، جیسے چاول کو، روٹی کو کھایا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ جو کھانا ہے، قسم کھانا، یہ محاورہ ہے، اصل معنی مراد نہیں ہے، محاورہ ہے. کیا میں سمجھا سکا؟ جی سر سر. مار کھانا بھی محاورہ ہی ہوگا نا. ہاں جی سر. جی جی بالکل بالکل محاورہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے سر. جی سر. جی سر. بہت سارے الفاظ ہیں ایسے، بہت سارے الفاظ ہیں.
اب ضرب المثل کیا ہوتا ہے؟ ضرب المثل یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے کسی زمانے میں، غور سے سنو، کوئی ایک واقعہ کسی زمانے میں پیش آ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی حکیم دانا یا زبان دان شخص یا تجربے کار شخص کوئی جملہ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جملہ لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، مطلب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب جب بھی اس جیسا واقعہ پیش آتا ہے نا تو وہ جملہ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جملہ بہت حکمت آمیز ہوتا ہے، بہت کم لفظوں میں بہت زبردست بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر، م- م- جی سر، انسان اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے ساری زندگی کا نچوڑ ان الفاظ میں بول دیتا ہے، بہت بامانہ تبصرہ، ہاں یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی واقعے پر کوئی بہت بامانہ تبصرہ کر دیتا ہے وہ شخص، تو اب وہ کیا بن گیا؟ ایک کہاوت بن گئی، کیونکہ اس نے کہا نا، کہاوت اور ضرب المثل ایک ہی ہے، کہاوت بن گئی کیونکہ اس نے کہا۔ اب اس کے بعد اس جیسا ہو، مثل ہو، اس کی مثال ہو، یعنی ایک بار واقعہ ہوا اسی جیسا سیم، بالکل وہی ہو نہیں، اس جیسا کوئی واقعہ ہو تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ مثال بنانا، مثال بیان کرنا، ضرب المثل، یہ مطلب ہوتا ہے کہاوت کا، یہ مطلب ہوتا ہے ضرب المثل کا، ٹھیک ہے؟ جی سر، جی سر، اچھا، جی سر، ضرب المثل میں کیا ہوتا ہے؟ محاورے کے اندر ہم نہ چینجز کر سکتے ہیں، محاورے کے اندر ہم چینجز کر سکتے ہیں، صیغے بنا سکتے ہیں، الفاظ چینج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا جو پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے اور مذکر مؤنث کا خیال رکھ کے جملے بول سکتے ہیں، لیکن ضرب المثل اور کہاوت میں کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے، جیسے جملہ ہوگا ویسے ہی بولا جائے گا، مذکر کے لیے مؤنث لفظ ہوگا تو وہ بولا جائے گا، مؤنث کے لیے مذکر لفظ ہوگا تو وہ بولا جائے گا، ایک کے لیے جمع کا لفظ بھی بول دیا جائے گا، جمع کے لیے ایک کا لفظ بھی بول دیا جائے گا، اس کے اندر چینجز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک جی لفظ سر، استعمال ہوتا ہے، ایک ضرب المثل استعمال ہوتا ہے، کہاوت استعمال ہوتی ہے، کیا ہے وہ؟ اندھوں میں کانا راجا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اب اس کا جی مطلب سر، حقیقت نہیں ہے، جی، اس کا حقیقی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سبناڑی ہو اور کسی کو کچھ آتا ہو تو وہ ان سب کے اندر شیر بنا پھرتا ہے نا، سب اس کو کہتے ہیں ارے بھائی اس کو تو بڑا آتا ہے، تو جی سارے سر، لوگ اندھے نہیں ہیں، اور یہ جو جسے آتا ہے یہ کانا نہیں ہے، لیکن بولا ایسے جاتا ہے، تو یہ ضرب المثل ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ جی جی ہاں سر، سر. ہاں، اسی طرح اردو میں اور بھی استعمال ہوتا ہے، اوس سے پیاس نہیں بجھتی، اور سر ایک یہ بھی ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا، جس کی بالکل لاٹھی اس کی بہن۔ بالکل بالکل، ایسے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہماری زبان، اردو زبان دھنی ہے اس معاملے میں۔ چلو اب ہم عربی زبان کے ضرب الامثال سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھئی ضرب الامثال کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ضرب الامثال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، آپ کے کلام کے اندر ایک کمانڈ آتا ہے آپ کے پاس نا، مطلب آپ کو تو جملے اچھے سے اچھا بولنا آ گیا، فصیح و بلیغ انداز میں بولنا آ گیا، اور صحیح موقعوں پر آپ اچھا جملہ بول سکتے ہو، تو آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، آپ کی اپنی زبان میں بھی سیکھیں، عربی زبان میں بھی سیکھیں، تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اب عربی میں بولنا ہے تو کبھی کبھی ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی گلابی عربی بنا دیتے ہیں، فی الحرکتی برکتن کہہ دیتے ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے چلو مانا تو ہو گیا، لیکن
عربی زبان میں اس کا بہت اچھا ضرب المثل ہے، کہاوت ہے، وہ بول لیا کرو۔ تو فی الحرکتی برکتن میں نے کہا تو آپ لوگوں کو معنی بھی سمجھ میں آ گیا نا، کیونکہ اتنا تو پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ عربی زبان میں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کہنا ہے، کیسے کہیں گے بھائی؟ فیوریٹ ہے میرا، من تأنى ادرک ما تمنا، من تأنى ادرک ما تمنا، بار بار بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا تلفظ آئے، من تأنى ادرک ما تمنا، رائمنگ ہے نا، یاد کر لو، چھوٹا ہے۔ اب دیکھو عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے، من تأنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبر کا پھل، ادرک ما تمنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میٹھا ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، اس کا معنی الگ ہے۔ ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ اپنے اردو زبان کے ضرب المثل اور کہاوت سے کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں پر نیچے آپ کے سامنے موجود ہے من، من کسے کہتے ہیں؟ وہ جو، ایک معنی یہ بھی ہے نا اس کا، آپ نے پڑھا، وہ جو، وہ جس نے، تأنا، تأنا، تأمل کرے، غور و فکر سے کام لے، ذرا سا رکے، جلد بازی نہ کرے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے کام کرے۔ ادرک، پاتا ہے، ماں، اس چیز کو، جو، تمنا کرے، وہ خواہش کرے، ذرا سا صبر کر لے تو اچھی چیز مل جائے گی نا، جو چاہتا ہے وہ مل جائے گا نا، اسی کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں اتنا شاندار ضرب المثل، اتنی شاندار ضرب المثل موجود ہے، اب کیا یہ فی الحرکتی برکت ان کہو گے، ہے نا؟ تو یہ کہو، من تأنا ادرک ما تمنا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا اصل معنی، اس کا اصل ترجمہ یہ نہیں ہے، پہلے ہی ڈسکلیمر دے چکا ہوں، اس کا ترجمہ نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ جی کیسا لگا آپ کو یہ ضرب المثل؟ اچھا ہے؟ جی سر، جی سر۔ ہاں امیزنگ ہے۔ اچھا، چلے اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اردو میں استعمال کرتے ہیں، حرکت میں برکت ہے۔ عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ دیکھو، من جالا نالا، من وہ جس نے، وہ جو، جالا، جالا کسے کہتے ہیں؟ چکر لگانے کو کہتے ہیں، گھومنے کو کہتے ہیں، مطلب اپنی جگہ سے اٹھ کے ذرا چکر لگاؤ بھائی، ذرا اٹھو، دیکھو، تلاش کرو۔ نالا، پانا، حاصل کرنا، قرآن میں نا لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پا سکو گے تم نیکی کو، آگے تفصیل ہے اس کی پوری، دیکھ پڑھ لیجئے گا، میں صرف یہ لفظ بتانا چاہ رہا ہوں، لن ینال اللہ لحومها، من جالا نالا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ جو گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اٹھ کے اپنی جگہ سے کسی اور جگہ جا کے کچھ محنت مشقت کرتا ہے، وہ پاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسے یاد رکھ لو، من جالا نالا، ہے نا؟ اب آپ لوگ جب اپنی تحریریں لکھو گے، جب اپنی گفتگو کرو گے، تو آپ لوگوں کو یہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے، تو آپ لوگوں کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ یاد آ جائے گا، یاد رہ جائے گا، بھولو گے نہیں، کیوں؟ باب العلم تکرار، ہے نا؟ اور جب آپ بولو جی گے سر۔ تو آپ کی اہمیت بھی بڑھے گی، آپ کو خود اچھا لگے گا، دوسروں سے آپ ممتاز ہو جاؤ گے۔ اچھا بھائی، اب ایک اور، سر جی جی، اس میں آپ نے مطلب نالا جو اوپر لکھا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، نیچے والا الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ بس زبر کا فرق ہے، اوپر نہیں آیا، زبر، نیچے آ گیا، اور کیا فرق ہے؟
لگایا تو اوپر بھی ہے، غلطی سے وہ الف پر چلا گیا. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی سر جو پچھلی ہم نے ضرب المثل پڑھی ہے اس میں لکھا تھا من تأنى ادراک ما تمنا، تو ہم ادراک ما لالا نہیں پڑھ سکتے سر؟ سیم میننگ ہے نا دونوں کے، حاصل ادرک، کرنا یا پانا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کہا جا سکتا ہے، معنی بھی وہی ہے، لیکن میں نے شروع میں بتا دیا نا، بہت اچھا لگا مجھے آپ نے یہ پوچھا. میں نے کہا نا ضرب المثل چینج نہیں ہوتا، وہ جیسا ہے ویسے ہی بولا جائے گا. جی جی سر ٹھیک ہے. ہاں بولا تو جا سکتا ہے. آپ کا ذہن ماشاءاللہ بہت اچھے سے یوز کیا آپ نے. دیکھو آپ کو اردو میں نا عربی زبان میں سائنونیم مل گئے، نالا اور تمنا. نہیں 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 ادرک. ادرکا. ٹھیک ہے، ادرکا مطلب بھی پانا. اوکے اوکے. جی جی جی. اچھا یہ ذرا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، چلو یہاں پر آتے ہیں. جاعتن، آئے ہائے کتنا مشکل لفظ لا لیا میں نے. عربی زبان میں الفاظ جتنے جیسے ہوتے ہیں نا وہ مزاج کو بتاتے ہیں. مزاج کو، ایسا نہیں ہے کہ بس فضول میں ان لوگوں نے مشکل بنا دی ہے. وہ چیز ہوتی ویسی ہے، اس کے اندر ویسی صفت ہوتی ہے، تبھی وہ لفظ بھی استعمال ویسے ہوتا ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کیسا لفظ استعمال کیوں ہوا. جب آپ الفاظ کے اندر غوطہ لگاؤ گے نا تو پھر آپ کو باہر نکلنے کا دل نہیں کرے گا. اس کے مزاج سے جب واقف ہونے لگو گے نا تو پھر وہ ایک بہت مزے کی دنیا ہوتی ہے، بہت مزے کی دنیا. پھر آپ کو نا ہر کسی کا لکھا، ہر کسی کا بولا پسند نہیں آئے گا. آپ صرف اعلیٰ ترین بہترین ماسٹر پیسز کو پڑھو گے، شاندار ادبا اور خطبہ کو پڑھو گے اور سنو گے، بہترین شاعروں کو سنو گے، ورنہ آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. کیا کہا، ہٹو یہاں سے، ایسے ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ الفاظ کا بھی مزاج ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. لکل مقال مقام، یہ بھی ایک ہے. ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے، تو ہر جملے کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک مقام ہوتا ہے. یہ چیز سیکھتے 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 پڑھتے پڑھتے آتی ہے، ایسے فوراً سے نہیں آ جاتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا داد چیز ہوتی ہے، مانگنی چاہیے. اب دیکھو جاعتن ولا ارى طحینا، جع ولا ارى طحینا، کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ؟ میں اسی کو میں نے اردو کے محاورے میں اس کا ترجمہ کیا ہے. میں نے دیکھیے گا، آپ لوگوں کو محاورہ نہیں پتا تو پتہ لگ جائے گا. گرجنے میں شیر، عمل میں صفر. یہ اردو کا ایک کیا ہے، اردو کی کہاوت ہے. اب آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہوگا، گرجنے میں شیر عمل میں صفر کا کیا مطلب. مطلب یہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک بندہ باتیں تو بڑی کرے، کام نہ کرے. ٹھیک ہے، کام نہیں ہوتا کچھ بھی. اب دیکھیں عربی زبان کا محاورہ اس سے زیادہ مزے کا ہے، جو اوپر لکھا ہوا ہے نا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. جا کسے کہتے ہیں؟ جا کہتے ہیں چکی کی آواز کو، گڑ گڑاہٹ. تو اس کا لفظ بھی ویسے ہی ہے، جا. اس کے اندر گڑ گڑ کی آواز ہوتی ہے نا، تو لفظ بھی ویسے ہی ہے، جا. چکی کی آواز تو آ رہی ہے، ولا ارا، میں نہیں دیکھ پا رہا، میں نہیں دیکھتا ہوں، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. کیا نہیں دیکھ پا رہا؟ طحینن، آٹا نہیں دیکھ پا رہا. مطلب کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ آوازیں تو بڑی ہے بیٹا، آٹا کہاں ہے؟ کتنا اچھا ہے نا. جا ولا ارا طحینن، چکی کی آواز تو بڑی آ رہی ہے، آٹا مطلب پیسا آٹا جو ہوتا ہے نا، مطلب جو گیہوں ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، وہ پیسا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا مجھے. مطلب یہی ہے کہ گرجنے میں شیر ہے، عمل میں صفر. اچھا یہاں پر ایک جملہ میں بتا چاہتا ہوں، میں نے کیا لکھا آگے؟ طحینن آٹے کو کہتے ہیں، لیکن کون سے آٹے کو کہتے ہیں؟ جو ابھی ابھی پیسا گیا ہو. مطلب
فریش ہو، بس ابھی پیسا گیا، اسی کو کہتے ہیں طحین۔ جو پیس کے رکھا گیا ہو کچھ وقت ہو گیا اسے طحین نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں دقیق۔ دقیق مطلب باریک، پیسا ہوا، ٹھیک ہے، کوٹا ہوا، پیسا ہوا۔ اچھا، پھر آٹا ہوتا ہے، اس کو گوندا بھی جاتا ہے، تو پھر اس کو طحین دقیق دونوں بھی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں عجین، یعنی گوندا ہوا آٹا، ٹھیک ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ ضرب الامثال کی اضافت؟ سر یہ لاسٹ والی بہترین تھی۔ سر ماشاء اچھی اللہ، لگی، اچھی لگی ہے۔ اچھی تھی، چلو بہت مزے کی۔ اب یاد کر لو اسے ذرا نا، رٹتے بیٹھو، جا 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 آ جائے گا، جا جاعتن ولا ارى طحینا، اس کا ترجمہ بھی بتا سکتے ہو، گرجنے میں شیر، عمل میں صفر۔ ہاں جی، فرمائیے، کوئی استفسارات، سوالات، اعتراضات، اشکالات؟ سر میں ایک چیز پوچھوں؟ جی جی پلیز۔ سر آپ نے بولا کہ عافیت کا جو ورڈ ہے اس میں بہت ڈیپتھ ہے، وہ بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے۔ سر اسکول ٹائم پہ میری ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ اپنی دعاؤں میں عافیت مانگا کریں اللہ سے، تو سر اس کو آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس بات کا؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لو، سب کچھ، کچھ بھی نہ چھوٹے، بس اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں اے اللہ عافیت سے نواز دیجیے، بس آپ نے ساری دنیا جہاں مانگ لی، آپ نے آخرت مانگ لی، آپ نے ہر چیز مانگ لی، یہ مطلب ہے عافیت کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے بھائی عافیت مانگا کرو، یہ دعا سکھائی جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ درگزر مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ دین میں عافیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے نا، ابھی تو نمازوں پہ پابندی نہیں ہے، ابھی تو مساجد پہ پابندی نہیں ہے، ابھی تو برقعوں ابایوں پہ پابندی نہیں ہے، یہ عافیت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، خاک و خون میں لت پت کر دیا جاتا ہے، ان سے پوچھو کہ کتنی بڑی دولت ہے دین پر چلنا، آسان ہونا، ان سے پوچھو، ان لوگ، یہ آپ لوگوں کے پاس عافیت ہے۔ تو دین میں عافیت، عمل کرنے میں آسانی ہے، آپ کو گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہجرتیں کرنے کی نوبتیں نہیں آ رہی، آپ اپنی جگہ ہو، عافیت ہے۔ لیکن عافیت پر عمل نہ ہو، یعنی عافیت ہونے کے باوجود بھی اس کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو عافیت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے، تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ عافیت کا حق تو ادا کر نہیں سکتا انسان، تو یہاں پر حضور پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک، اے اللہ آپ کی جو بخشی ہوئی عافیت ہے نا، اس سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ دنیا میں عافیت مطلب آپ کی دنیا کے کاروبار میں، کاروبار کا مطلب بزنس نہیں، کار کا مطلب کام، بار کا مطلب بوجھ، مطلب آپ کا جو بھی آپ کا کام ہوگا، کچھ بھی ہوگا، صحت سے لے کر کام کاج اور ہر چیز، اس کے اندر عافیت۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر آخرت میں عافیت کا جی کیا سر۔ مطلب ہے؟ آخرت میں عافیت کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کے حالات سے لے کر، سوال و جواب سے لے کر، نامہ اعمال کی پیشی سے لے کر، خدا کے حضور میں حاضری سے لے کر، جنت و جہنم کے فیصلے تک، ساری کی ساری عافیت مانگی جا رہی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ حضور کے الفاظ، دعائیں، آئے ہائے 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 ہائے، کیا کیا سکھا دیا، کیسے کیسے سکھا دیا، عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی سر۔ لیکن ایسا مطلب نہیں ہے کہ عامل غلط ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں۔ اچھا، اور کوئی سوال؟ مجھے پوچھنا تھا، جی جی، یہ کہاوت تھی، آپ نے بولا کہ کہاوت مطلب کسی انسان نے کوئی بات کہی، ٹھیک ہے،
وہ کہاوت ہو گئی. لیکن ضرب المثال مطلب وہی مطلب جو کہاوت ہے کسی اونچی حیثیت یا جس کو مطلب جو عقل مند انسان ہے اس نے کبھی پاسٹ میں کہی. صحیح ہے، بامعنیٰ تبصرہ جو آپ نے بولا تھا وہ اب ہم پریزنٹ میں جو ویسا واقعہ پیش آ رہا ہے اس میں جو ہم وہ مثال بولیں اس کو بولیں گے ضرب المثال، ہے نا؟ کہاوت بھی بول سکتے ہیں، ضرب المثل بھی بول سکتے ہیں. اور ایک بات یہ ہوتی ہے ضرب المثل میں جو واقعہ جو ہمیں نا یاد، دیکھو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ پتہ نہیں کس واقعے کی وجہ سے بولا گیا، کیا واقعہ پیش آیا تھا یہ یاد نہیں رہتا. ضرب المثل میں واقعہ یاد نہیں رہتا، کیا واقعہ ہوا تھا، کس نے کہا تھا، یہ نہیں. اس کا مقصد، اس کا موقع یاد رہتا ہے کہ یہ کس موقع پر بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ؟ مجھے وہ حدیث پڑھنی تھی. واہ واہ واہ، اب پڑھنی ہے آپ نے؟ جب سے کیا ہوا؟ پریکٹس کر لی شاید. چلیں پڑھیں. پھر سے ایک بار ریہرسل کر رہی ہیں یہ. پڑھ رہی ہوں، ایک منٹ. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال كان من دعاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءتک نقمتک وجمیع سخاتک. بہت خوب، احسنتی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت عمدہ کوشش ہے، بہت شاندار کوشش ہے. اسی کوشش کو آگے بڑھائیے. چند دن گزریں گے میں مجھ سے بھی اچھا پڑھ سکوں گی. سب ہر کسی کی بات ہے بھائی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں مطلب کوئی بھی چیز سکھاؤں تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے اچھا کر سکتے ہو. تو کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سے اچھا کیسے کر سکتے ہیں، مطلب میں نے پوچھا کیوں مجھ سے اچھا کیوں نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں بھائی سکھانے والے سے اچھا تو نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ خیال ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ بھائی سکھانے والے نے جس مرتبے پہ اپنے آپ کو پہنچایا ہے اس نے پریکٹس کی ہے. اس نے اگر 100 دفعہ پریکٹس کی ہے اور وہ سکھانے کے قابل ہوا ہے تو تم 105 دفعہ کرو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ پریکٹس کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگے مقام نہیں دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بھئی ہم کرتے نہیں ہیں. آپ کا استاذ 50 دفعہ کرے تو ہم 1 دفعہ 2 دفعہ کر کے ہم نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا بھائی، سانس پھولنے لگ جاتی ہے ہماری. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک مثال دی ہے میں نے 100 کی. کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کرنا چاہیے شروع میں، تاکہ آپ لوگوں کو احساس کمتری نہ ہو. یا اپنے ساتھ والوں سے کمپیئر کرنا چاہیے. مجھ سے کمپیئر کرنے لگ جاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے احساس کمتری ہو جائے. ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ. جس کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں پھر اس کو مجھ سے بھی اچھے لوگوں سے کمپیئر کرنا چاہیے. لیکن شروعات میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو وہ پھر ایسے انسان سے کمپیئر کرے جو اس کے برابر کا ہو، یا وہ خود اپنے آپ سے کمپیئر کرے، ریکارڈ کر لے کہ وہ کیسے. میں خود ایسے ہی کرتا تھا. میں سچ بتا رہا ہوں کہ جب مجھے پڑھنا ہوتا تھا، جب مجھے اردو بولنی ہوتی تھی، اردو زبان کہاں بھائی، کس نے سکھائی ہمیں اردو زبان؟ بس تھوڑا بہت صحیح آملہ سوال بھی جاملہ، تھا، آپ نے کہا تھا آپ بتائیں گے. آملہ جاملہ، دادا آئے آملہ، یہ ساری چیزیں چھوٹی بہت سکھا دی کسی نے، کسی استاذ نے. چلیں بھائی بہت باتیں ہو گئیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الی اللقاء غدا انشاء اللہ العزیز. سر آج کی کلاس بہت مزیدار تھی.
الحمدللہ. جی سر بہت بہت مزہ آیا. ارے واہ واہ واہ، بہت شکریہ. اظہار سے موٹیویشن ملتی ہے.